أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتیلا۔ الم تر الی الذین، اور تم لوگوں نے ان کے حال پر غور نہیں کیا، یزکون انفسہم، جو اپنی جانوں کا تزکیہ پیش کرتے ہیں۔ یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، بات بات پہ کہتے ہیں کہ ہم جیسا کون، ہم ایسے نیک، ہم نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، بار بار اپنا تزکیہ۔ بل اللہ یزکی من یشاء، لوگوں پاک تو اللہ جسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ بہت بڑی بات، تزکیہ حقیقتاً اللہ ہی کرتا ہے، نہ آدمی خود کر سکتا ہے اور نہ شیخ کر سکتا ہوتا ہے۔ یہ سب ظاہر کے درجے کی چیزیں ہیں، ان سے بھی بے اعتنائی مناسب نہیں، کرنا پڑتا ہی ہے۔ بڑے سے بڑا آدمی بھی، چاہے وہ پیدائشی طور پر بھی ولی اللہ تھا، وہ گیا اپنے تزکیہ اور صفائی کے لیے کسی نہ کسی کے پاس ضرور ہی گیا ہے، اور وہاں جا کے ہی تزکیہ اور تربیت ہوئی ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن حقیقی تزکیہ وہ اللہ ہی کرتے ہیں، نہ شیخ کچھ کر سکتا ہے اور نہ خود کچھ کر سکتا ہے۔ جب تک اللہ پاک نہ کرے کوئی پاک نہیں ہوتا۔ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ کیا کرتے ہیں؟ تزکیہ کرتے ہیں جس کا چاہتے ہیں۔ تو اپنی طرف سے اسباب سامان کرتا رہے، اپنی طرف سے کام کرتا رہے، حقیقتاً تزکیہ اس دن ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مراقبہ ذات تک پہنچتا ہے، سارے سلوک کو طے کر کے مراقبہ ذات تک جب پہنچتا ہے، تو پھر اللہ تعالی کی تجلیات اس کی طرف سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شام کو کچھ اور ہوتا ہے اور صبح کچھ اور ہو جاتا ہے، اور صبح کچھ اور ہوتا ہے اور شام کو کچھ اور ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ایک تجلی اتنا تزکیہ کر دیتی ہے کہ اپنی محنت تو 1000 برس میں آدمی اتنا پاک نہیں ہو سکتا تھا جتنا وہ اللہ کی ایک تجلی پروردگار عالم کی ایک رحمت اسے پاک کر دیتی۔ اور یہ مراقبہ ذات، یہ حضرت تھے مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ، ان کے سلسلے میں بڑی خاص چیز، سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں بھی تھی۔ وہ کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے جب تک کہ مراقبہ ذات تک کوئی نہ پہنچ جائے، اور ان سے بھی بڑا معیار حضرت گنگوئی نور اللہ مرکزہ کا تھا۔ وہ تو مراقبہ ذات کوئی کرتا رہے کرسے تک اس میں پختگی آ جائے، پھر جا کر کہیں خلافت اور اجازت کی بات ہوتی تھی، مگر وہ لوگ بھی اتنے ہمت اور مجاہدے والے تھے۔ تو یہ بھی، اور اس کے باوجود بھی یہ سب چیزیں اسباب کے درجے میں ہیں۔ اللہ نہ پاک کرنا چاہے تو کوئی کیا کر سکے، لیکن اللہ ایسے کرتے نہیں ہیں۔ جو کام کرتا ہے لگا رہتا ہے، خدا کا فضل شامل حال ہو ہی جاتا ہے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، اور اللہ نے فرمایا ولا یظلمون فتیلا، اور وہ ہرگز ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ کتنا؟ فتیلا، فتیل کے برابر، ذرہ برابر۔ فتیل کہتے ہیں دھاگے کو، دیکھو دھاگے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تاگا ہوتا ہے نا، دھاگا، اس کو بھی فتیل کہتے ہیں، اس کے برابر۔ اور ایک فتیل کہتے ہیں، آپ نے کھجور دیکھیے، اس کی گٹھلی نا، اس کی گٹھلی میں ایک چھوٹا سا دھاگا ہوتا ہے، کھینچ کے نکالے نا، ذرا سا تاگا ہوتا ہے، اس کو ولا یظلمون فتیلا۔ اور یہ ذرہ برابر، دو الفاظ اللہ تعالی نے استعمال کیے ہیں، یا فتیل ہے، اور اس کے بعد 53 نمبر آیت میں دیکھیے نقیر ہے، 53 نقیر کا لفظ آیا نا، آخری لفظ اس کا، فیض اللہ یؤتون الناس نقیرا۔ نقیر اور فتیل، نقیر کہتے ہیں یہ جو کھجور کی گٹھلی کے بالکل اسے گھما کر دیکھیں تو اس پہ ذرا سا داغ ایک لگا ہوا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا نقطہ پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ اتنا بھی ظلم نہیں۔
اور یہ ان کے متعلق کہا ہے، یہودیوں کے متعلق، کہ یہ تمہیں اتنی چیز بھی نہیں خرچ کریں گے. یہ یہودی اتنے پیسے کے پکے ہیں، کوئی چیز تم انہیں بتاؤ، یہ اتنا بھی نہیں خرچ کرتے خدا کی راہ میں جتنا کہ کھجور کی گٹھلی پہ ایک نقطہ لگا ہوا ہوتا ہے، اتنا بھی. اور فتیل اللہ کے ہاں اتنا بھی نہیں زیادتی، اللہ کے ہاں کوئی بے انصافی نہیں ہے.